علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الناس ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول یا کوئی پیغمبر، الا نوحی الیہ، مگر اس کی طرف یہی وحی کی ہے کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ کہ دیکھنا کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، پس میری ہی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی جس قدر بھی صفت و ثنا، تسبیح و تحلیل، کبریائی، وڈیائی، پاکیزگی بیان کیتی جائے، اس قدر ہی اللہ دی ذات حقدار ہے۔ قرآن کریم دا 17واں سپارہ ہے، سورہ انبیاء ہے، اور اس کی آیت نمبر 25 ہے۔ سورہ انبیاء نو اللہ رب العزت نے مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا، اس واسطے یہ سورت مکی سورت کہلاندی ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور اللہ دے پیارے رسول، اس کے پیغامبر جنہ دی تعداد مفسرین بیان کرتے ہیں کہ 1,24,313 اس دنیا فانی دے اندر مبعوث کیتے گئے۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے آ کے اس اولاد آدم
نو یہ پیغام پہنچایا اور یہ بات ذہن نشین کران دی کوشش کیتی کہ آدم دیو بیٹیو اور آدم دیو بیٹیو تواڈا خالق پیدا کرنے والا اور پیدا کر کے توانوں اکیلا ہی پالنے والا اور تواڈیاں تمام ضروریات زندگی پوریاں کرنے والا صرف اور صرف ایک الہ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سورہ انبیاء دے اندر اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تواڈا الہ جڑا ہے ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہوا، اور اس اللہ تو سوا تواڈا اور کوئی الہ نہیں ہے۔ هو الرحمن الرحیم، اور وہ بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اور نال ہی اللہ فرماندے نے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین دے اندر اس آسمان دے تھلے دو الہ ہوندے تو پھر زمین و آسمان دے درمیان فساد برپا ہو جاندہ۔ ایک الہ جڑا ہے وہ یہ بات کہندا کہ میں اج سورج طلوع کرنا ہے، دوسرا آندا کہ نہیں میں تے جھڑ رکھنا ہے، میں سورج نہیں نکالنا، بدل والی چاہیے دیئے۔ ایک الہ کہندا کہ میں تے بارش برسانی ہے، دوسرا کہندا کہ نہیں میرا کوئی پروگرام نہیں اج بارش برسان دا۔ فرمایا اگر دو الہ ہوندے زمین و آسمان دا نظام چلان واسطے تے پھر دونوں آپس لڑدے رہندے، اختلاف کردے اور زمین و آسمان دا نظام درم برم ہو جاندہ۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین دے اندر فساد برپا ہو جاندہ۔ یہ رب دا قرآن بیان کر رہے ہیں۔ اس واسطے اللہ خالق کل شیء، اللہ اکیلا ہی ہر چیز دا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو جڑا اکیلا ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز نو، وہ اکیلا ہی پیدا کر کے تے پالن والا ہے۔ اس پیغام نو عام کرنے واسطے، ذہن نشین کرنے واسطے اللہ کریم نے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑے نہیں، ہزارہ نہیں، بلکہ 1,24,000 تے 313 اپنے نبی اور رسول اس دنیا اندر مبعوث فرمائے۔ اور انبیاء علیہ السلام نے تے رب دیا رسولہ نے اس دنیا وچ آ کے رات اور دن ایک کر دیتا، اس قدر لگن دے نال، اس قدر محنت دے نال اللہ تعالیٰ دی لگائی ہوئی ڈیوٹی نو، دی سونپی ہوئی ذمہ داری نو ایویں نبھایا جویں نبھان دا حق سی۔ اور اللہ دے توحید دے پیغام نو پھیلان واسطے درمیان دے اندر جس قدر تکالیف آئیاں، مصیبتاں آئیاں، پریشانیاں آئیاں اور دکھ اٹھانے پے، انبیاء نے اور رب دے رسولہ نے وہ اٹھائے، وطنوں بے وطن کیتے گئے، اور بعض اللہ دے نبی اور رسول جڑے سن انہاں دے سر دے اندر آرا رکھ کے تے دو ٹکڑے کر دیتا گیا۔ ہزاراں اللہ دے نبی اور رسول جڑے سن انہاں بدبخت قوماں نے جنہاں نو یہودی اور عیسائی کیا جاندہ ہے، ایک دن دے اندر اے لوگ نہ حق بلا وجہ
جرم اس بات دا کہ وہ لوگ اللہ دی توحید دا ڈنکا کیوں بجاندے سن، اللہ دا پیغام اللہ دی مخلوق دے سامنے کیوں پیش کردے سن، اللہ دی مخلوق نو اس دے خالق اور مالک دا تعارف کیوں کراندے سن، پہچان کیوں کراندے سن۔ ایو جرم سی، ایو قصور سی انبیاء علیہ السلام دا کہ وہ اللہ دی وحدانیت، اللہ دی توحید بیان کرن تو بعد نہیں سن آندے، اور مشرکین مکہ نو اور پہلیاں قوماں نو اللہ دی توحید جڑی ہے پیغمبر دی زبان چو سن کے وارا نہیں سکھاندی۔ جس ویلے انہاں دے سامنے ایک اللہ دی توحید، اللہ دی وحدانیت بیان کیتی جاندی، وہ غصہ کر دے، انہاں دے چہریاں دے تیور بدل جاندے، انہاں دے پیٹ اندر درد ہونا شروع ہو جاندہ کہ لو جی محمد اور محمد دے ساتھی جڑے نے صلی اللہ علیہ وسلم اے بات کیوں کہندے نے کہ پوری کائنات دا خالق اور مالک اور پھر رازق جڑا ہے ایک کوئی اللہ ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے سرزمین مکہ معظمہ دے اندر جس وقت یہ بات کہی کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اپنے اور بیگانے تمام قبیلے والے سربراہان جڑے سن کوہ صفا دے سامنے بیٹھے نے، اور اللہ دے پیارے پیغمبر اس بات دا اعلان کر رہے نے، اور یہ بات انہاں کولوں سوال کر کے دریافت کیتی، پوچھی، اگر میں تو انہوں یہ کہاں میرے قبیلے والے ہو، خاندان والے ہو، اس صفا پہاڑی دے پچھلے پاسیوں ایک لشکر جڑا ہے مسلح ہو کے ان قریب تو اڑتے حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تسی محمد دی زبان تے یقین کر لو گے؟ تو کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تیرا بچپن ویکھی ہے، جوانی تیری ویکھی ہے، 40 سال دا عرصہ ہو گیا ہے، تے اسی تینوں کدی جھوٹ بول دیاں ویکھیا ہی نہیں۔ اسی تیری بات تے ایمان رکھنے ہاں، یقین کرنے ہاں کہ زمین و آسمان دا نظام بدل سکتا، لیکن محمد دی زبان چوں بات نکلی غلط نہیں ہو سکتی۔ کہنے لگے ما جربنا علیکا الا صدقا، اسی جس ویلے بھی ویکھے ہے اے محمد تیری زبان چوں سچ ہی بول دیاں ویکھے ہے۔ اس قدر آپ دی ذات دے بارے اعتماد سی انہاں لوگاں نو، آپ دا ماضی جڑا ہے بے داغ سی۔ یہ بات اگر کسی نے کھل کے اپنے نو تے مخالفہ نو کہی ہے تو سونے محمد نے آکی ہے، تو اور میں نہیں کہہ سکتا۔ تیرا اور میرا ماضی جیڑا ہے وہ داغدار ہو سکتا ہے، بے داغ نہیں ہے، پر میں صدقے جاواں سونے محمد تیری عظمت تو اللہ نے تیرا ماضی اور تیرا مستقبل جیڑا ہے وہ بھی اللہ نے بے داغ بنا چھڑیا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر دا بچپن بھی پاک ہے، جوانی بھی پاک ہے، بڑھاپا بھی پاک ہے، اپنی زندگی اندر بھی پاک سن، مکہ معظمہ اندر بھی پاک سن۔ 13 سال گزارے میرے آقا نے، اور 10 سال گزارے مدینہ منورہ دے اندر میرے پیارے آقا نے، اور بڑی پاکیزگی دے نال، بڑی ستھرائی دے نال میرے پیارے پیغمبر دا میدان بدر دے اندر جانا پاک ہے، احد اندر جانا پاک ہے، خندق اندر جانا پاک ہے، فتح مکہ دے موقع تے آپ دی زندگی دیکھو کیسی پاکیزہ ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنی زندگی نو سنوارنا اور کامیاب ترین زندگی کو بسر کرنا چاہتا ہے تو سونے محمد دی سیرت نو سامنے رکھے، آقا دی زندگی کو رہنمائی حاصل کرے۔ اللہ دے پیغمبر اپنی قبر مبارک دے اندر بھی اج پاک ہو کے لیٹے ہوئے نے، اور قبر چوں پاک ہی اٹھن گے۔
اس واسطے اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کی زندگی نو بے داغ بنایا کہ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ اسی سونے محمد کی زندگی نو پوری انسانیت دے واسطے ایک نمونہ بنانا سی. بات دور نہ نکل جائے اور کسی اور طرف نہ چلی جائے. اللہ دے پیارے پیغمبر کوہ صفات تشریف فرما نے اپنے اور بیگانے سامنے کھڑے نے. آپ نے پہلا اعلان کیتا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملکون. فرمایا تسی مالک بنا دیتے جاؤ گے عرب و عجم دے اگر تسی میں محمد دی نبوت تے ایمان لے آؤ تے اللہ دی توحید تے ایمان لے آؤ اللہ دی وحدانیت تے ایمان لے آؤ تے میں پیغمبر محمد دی رسالت تے ایمان لے آؤ. دنیا دے لوگوں سن لیا جے اللہ تو سوا تہاڈا الہ کوئی نہیں جے. اللہ تو سوا تہاڈا پیدا کر کے پالن والا کوئی نہیں جے. تہاڈے نفع اور نقصان دا مالک جیڑا ہے صرف اکیلا عرشاں والا رب جے. اللہ تو سوا کوئی انسان یا انسان دا بیٹا یا انسان دی بیٹی تہاڈے نفع نقصان دی مالک نہیں جے. اتنی بات سنی اللہ دے پیارے پیغمبر دی زبان اقدس دے وچوں تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دیاں خوشیاں منان والے میرے پیارے پیغمبر دی ولادت دا سن کے جڑے مٹھائیاں تقسیم کر رہے سن لڈو تقسیم کر رہے سن دعوتاں دا اہتمام کر رہے سن اس ویلے بیک زبان تو کہندے نے تبن لک یا محمد الہذا ما جماعتنا نعوذ باللہ من ذالک. اور زبان سڑ گئے جنہیں الفاظ زبان تو لے آندے نے ادا کیتے نے. میرے نبی پاک دا سکا چاچا ہے جنہوں ابو لہب کیا جاندہ ہے وہ کہنے لگا ہے محمد میرے بھتیجے کیا تو سانو اس واسطے جمع کیتا سی تاکہ ایک اللہ دی توحید دا پیغام پہنچاویں ایک اللہ دی عبادت دا سانو اے پیغام دیویں کہ کائنات اندر عبادت تے پوجا دے لائق اللہ تو سوا کوئی نہیں دے. اللہ دے پیارے پیغمبر نو بد دعاواں دین لگ پیا. میرے پیارے پیغمبر دیاں گستاخیاں تے بے ادبیاں کرن لگ پیا. اللہ دے پیارے پیغمبر پریشان ہوئے. آسمان تو آواز آئی سونیا محبوبہ تینوں پریشان ہون دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اس گستاخ تے بے ایمان دی زبان میں آپ ہی عرشاں تے بیٹھا بند کر لواں گا. آواز آندی ہے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اللہ کریم نے سورہ لہب جڑی آسمان تو نازل فرما دیتی فرمایا اوے میرے نبی دی زبان جو اللہ دی توحید وحدانیت دا پکارا سن کے میرے سونے محمد نو بددعاواں دین والے ہو اور میرے سونے نبی دی جان دے دشمن تے پیاسے بننے والے ہو. فرمایا قیامت تک میرے مصطفیٰ دی زبان دے وچوں جڑی توحید دا آواز میں بیان کروا چھڈیا ہے فرمایا دے للکارے پیندے ہی رہن گے. اور جڑے چند دن پہلوں میرے آقا دی ولادت دیاں خوشیاں منان ڈے ہوئے سن انہاں نے خوشی منائی ہے محمد بن عبداللہ دی. دو حیثیتاں اللہ دے پیارے پیغمبر دیاں ایک محمد بن عبداللہ ہے اور ایک محمد الرسول اللہ ہے. انہاں نے آکھیا سی اسی محمد بن عبداللہ دی خوشی منا رہے ہیں. اے ساڈے بھرا عبداللہ دی نشانی اللہ نے سانو عطا کر چھڈی ہے. اللہ نے سانو بھتیجا محمد عطا کر دیتا ہے محمد بن عبداللہ. تو جدو میرے سونے نبی نے آکھیا لا الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ. اللہ تو سوا الہ کوئی نہیں جے عبادت دے لائق کوئی نہیں جے سجدے دے لائق کوئی نہیں جے اور میں محمد اللہ دا رسول جے. ایو خوشیاں منان والے کہنے لگے تبن لک یا محمد. اللہ دے پیارے پیغمبر دے خون دے پیاسے بن گئے. میرے پیارے پیغمبر نو بددعاواں دین لگ پے. انہوں نے خوشی منائی سی محمد بن عبداللہ دی محمد الرسول اللہ دی خوشی نہیں منائی.
تو جس ویلے اللہ دے پیارے پیغمبر دے قتل دے منصوبے بنان لگ پے، اللہ دے پیارے پیغمبر دے رستے اندر کانٹے بچھان لگ پے، میرے پیارے پیغمبر دے زبان چوں اللہ دی توحید تے وحدانیت سن کے پتھر مارن لگ پے، اللہ دے پیارے پیغمبر پریشان ہوندے، آسمان تو جبریل رب دا قرآن لے کے آ جاندا، فرمایا سونیا محبوبہ پریشان نہ ہو، یہ نویں گل کوئی نہیں، یہ تے پرانیاں گلاں نے، وما ارسلنا من قبلک من رسول، اسی سونیا تیر تو پہلوں جنہیں بھی رسول کلے سن، جنہیں بھی نبی دنیا میں آئے سن، انہوں نے فرمایا ایو ہوکا دیتا ہے، ایو اعلان کیتا ہے کہ کائنات جو لوگوں سن لو، فرمایا لا الہ اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں ہے الا انا فعبدون، مگر فرمایا اللہ دی عبادت کرنی جے، اللہ دی پوجا تے پرستش کرنی جے، اللہ تو سوا تواڈے نفع اور نقصان دا مالک، تواڈی زندگی اور موت دا مالک عرشاں والا رب جے، اور کوئی نہیں جے۔ فرماندے نے میں صدقے نبوت دا وہ اعلان کر کے محمد نے پونڈاں دی ککر ہلائی، وہ ایرانی ترانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی، اور بڑے سارے دشمن لہو دے تہائے، پھڑو مارو مارو دہائی دہائی، اے ساڈے مبوداں دا، اے ساڈیاں بزرگاں دا، اے بے ادب جمعیاں اور لئی پھردا اکو خدا دی خدائی، اور محمد نے پونڈا میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے، اور محمد نے پونڈا دی کھکر ہلائی، ایرانی ترانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی، اور بڑے سارے دشمن لہو دے تے آئے، اور پھڑو مارو مارو دہائی دہائی، اے ساڈے بزرگاں دا، مکے والے کہندے سن کافر، اور در در تے جا کے متھا ٹیکن والے، ایتھوں خیر نہیں پئی جی اتھاں متھا ٹیکیا جا کے، اتھوں خیر نہیں پئی جی ادھر ٹر جاندے نے، کوئی جناب والا شور کوٹ نو جا رہا ہے، کوئی لاہور نو جا رہا ہے، کوئی پاک پٹن نو جا رہا ہے، کوئی جناب والا امام بری جا رہا ہے، ایویں جناب والا کوئی حبل دے سامنے متھا ٹیکن دیا ہویا ہے، کوئی لات دے سامنے متھا ٹیکن دیا ہویا ہے، کوئی جناب والا عزا نو اپنا جناب نفع نقصان دا مالک سمجھن دیا ہویا ہے، اور رب دا قرآن پڑھ، رب دا قرآن سمجھ، انہاں نے جنہ بتاں دے اگے متھے ٹیکے سن، وہ بت کنہ دے بنائے ہوئے سن، وہ انسانہ دے بنائے ہوئے سن، جڑے اللہ دے ولی بڑے نیک ترین انسان دنیا تو جا چکے سن، انہاں دے مرن تو بعد انہاں دیاں شکلاں تے مجسمے بنا کے سامنے رکھ لے، اور عقیدہ یہ بنا لیا کہ ساڈی انہاں دے اگے تے انہاں دی رب دے اگے، ساڈی ڈائریکٹ رب سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، جے اللہ دے ولی راضی ہو گئے، اللہ دے بندے نیک راضی ہو گئے تے عرشاں والا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ اے عقیدہ سی مکے دے مشرک دا، ابو جہل دا، عتبہ دا، عتیبہ دا، امیہ بن خلف دا، اللہ دے پیارے پیغمبر دے خون دے پیاسے کیوں بنے، میدان بدر کیوں سجیا، اور میدان احد کیوں سجیا، اللہ دے پیارے پیغمبر دیاں بیٹیاں نو ابو لہب دے پتراں نے طلاقاں کیوں دتیاں، ابو لہب نے آکھیا ہو جے میرے پیٹے بیٹے ہو، او جے تسی میرا خون جے تے محمد دا ساڈے نال اج تو بعد کوئی تعلق نہیں جے، او اے دا ساڈے نال عقیدہ نہیں جے رلدا، اے دیاں بیٹیاں نو رقیہ تے ام کلثوم نو طلاق دے کے گھروں کٹ دیو۔ اللہ دی توحید، اللہ دی وحدانیت اج بھی بیان کر کے ویکھو، تہاڈی جان دے دشمن بن جان گے لوگ، تانوں اوویں پتھر پین گے جویں میرے آقا نو میدان طیف دے اندر پتھر مارے گئے سن۔ میرے بھائی رب دے قرآن تے غور کرو،
کہنے لگے اے محمد یہ ساڈے بزرگاں دا بے ادب جمیا لئی پھردا اکو خدا دی خدائی بھلا یارو خلقت ہے لکھاں کروڑاں کوئی خدا کوئی گل کم دیے اسی اینیاں بزرگاں کولوں پت منگنے نتیجہ نکلدا کڑی جم دیے اینے مل کے سانو ایک پتر نہیں دے سکتے بیٹا نہیں دے سکتے اے محمد کہندا ہے کہ ایک عرشاں والا رب جڑا ہے کلا ہی کاری کائنات دا سارا نظام چلا رہا ہے اللہ نے آسمان کو فرمایا دو اللہ نہیں دو الہ نہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا اگر زمین دے اندر دو رب ہوندے دو الہ ہوندے دو خالق ہوندے پیدا کرنے والے دو معبود ہوندے زمین و آسمان نو بنا کے نظام چلان والے لفسدتا فساد برپا ہو جاندا تباہیاں لے جاندیاں بربادیاں ہو جاندیاں زمین و آسمان دا نظام آپس اندر ٹکرا جاندا تو یا اللہ کنے الہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تہاڈا الہ ایک کوئی الہ جے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم تے میں عرشاں والا رب خود اعلان پیا کردا جے اللہ تو سوا تہاڈا کوئی الہ نہیں جے تے میں ایسا الہ ہاں کہ فرمایا بڑا ہی رحم کرنے والا مہربان ہاں اور مینوں اپنی مخلوق نہ بڑا پیار جے بڑی محبت جے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اور جنہ قوماں نے پہلیاں قوماں جڑیاں اللہ نے تباہ کر چھڑیاں برباد کر چھڑیاں جنہ دے اللہ نے چہرے بدلا دیتے شکلاں تبدیل کر دیتیاں باندر اور خنزیر بنا دیتے فرمایا وہ یہودی لوگ اور عیسائی لوگ فرمایا جڑے تباہ کیتے گئے برباد کیتے گئے اور میرے ویر ذرا غور کر اللہ دی توحید تے وحدانیت دا اقرار ایک دن دے اندر 5 نمازاں تو ادا کرنا ہے اگر نہیں ادا کردا اللہ تینوں 5 وقت دا نمازی بنا دے وے بے نماز نو کتے ٹوئی نہیں ہو ملنی بے نماز کفر اندر شک کوئی نہیں ہو حضرت شیخ پیر عبد القادر جیلانی اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے اللہ دے سچے ولی ہوئے نے بغداد والے جڑا بندہ اس اللہ دے ولی نو رب دا ولی نہیں مندا میں انہوں مسلمان نہیں مندا توحید و سنت دا مجسمہ اور جدی جوانی اللہ دے قرآن دے مطابق اور جیدہ بچپن اللہ دے قرآن دے مطابق اور جیدہ بڑھاپا اللہ دے پیارے قرآن اور نبی دے فرمان دے مطابق گزریا میں انہوں رب دا ولی کیوں نہ مننا میں رب دا ولی مننا پر غوث اعظم نہیں مندا میں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ انہوں رب دا ولی مننا ہے اللہ دی قبر تے کروڑا نحمتاں نازل فرما دے وے 4 شادیاں کیتیاں زندگی دے اندر 4 نکاح کیتے پر میرے عرشاں والے رب نے نہ کو بیٹا عطا کیتا نہ بیٹی عطا کیتی تے دسیا کائنات جو لوگو او داتا عرشاں والا رب جے او داتا علی حجویری نہیں جے جڑا داتا ہویا کردا ہے غوث اعظم ہویا کردا ہے وہ زمین دے تھلے نہیں رہندا یا اللہ کتھے وسنا ہے عرشاں والیا داتا میں تیرے بارے معلوم کرنا چاہنا ہے تو کتھے بہ کے ساری کائنات دا نظام چلان دیا ہویا ہے تے رب دا قرآن دعائیاں پیا دیندا جے سورہ طٰہٰ جے اللہ فرمان دے الرحمن علی العرش استویٰ اور رحمان دا عرش جڑا ہے فرمایا عرشاں دے اوپر جے تو جڑے اس بات دے منکر نے وہ آندے نے ارے چھوٹا ہے کہ وڈا ہے رب نالوں
جی عرش بڑھائے تو پھر اللہ اکبر نہ ہویا؟ اور میں آکھیا ابو جہل والیاں سوچاں چھڑ دے۔ ابو جہل نے آکھیا سی محمد جڑا ہے راتوں رات 7 آسماناں دا سفر طے کر کے، زمین و آسمان دی سیر کر کے، 7 آسماناں دی سیر کر کے، جنت ویکھ کے دوزخ ویکھ کے تے راتوں رات واپس کیویں آ سکدا ہے؟ پر سونے صدیق نے آکھیا اوے ابو جہل اے گل جے میرا سونا محمد کہندا ہے تے پھر گل سچ ہے، پھر شک ہی کوئی نہیں۔ اپنی سوچ تے اپنی فکر جیڑی ہے جناب ابو بکر صدیق والی بنا لے، او سونے عمر ورگی بنا۔ ایمان لیاونا ہے رب دے قرآن تے نبی دے فرمان تے پھر ایمان ہو جا بنا جویں رب دا قرآن تقاضا کردا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ او ایمان اویں لیاؤ جویں میرے نبی دے صحابہ نے ایمان لیاندا، او عقیدہ ہو جا بناؤ جویں نبی دے صحابہ نے بنایا، عمل اوہو جے کر کے جاؤ دنیا تو جہو جے عمل میرے نبی دے صحابہ نے کیتے سن۔ صحابہ نے پوچھیا اللہ دے پیارے پیغمبر نجات یافتہ گروہ کیڑا ہے؟ حق والی جماعت کیڑی ہے؟ جنتی گروہ کیڑا ہے؟ اے نمازاں پڑھنے کادے واسطے یا اللہ جنت عطا کر دیویں، روزے رکھنے سال تو بعد رمضان دے کادے واسطے اللہ تو راضی ہو جائے، قرآن دیاں تلاوتاں کرنے اللہ تو راضی ہو جائے، جنت دا داخلہ مل جائے۔ حج کادے واسطے کرنے عمرہ کادے واسطے کرنے اکو ہی منشا ہے، اکو ہی ساڈا مقصود ہے کہ عرشاں والے ربا تو راضی ہو جائے۔ صحابہ پوچھ دینے اللہ دے پیغمبر حق والی جماعت کیڑی ہے؟ حق والا گروہ کیڑا ہے؟ نجات یافتہ گروہ کیڑا ہے جیتے اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہے؟ تے میرے سونے نبی نے فرمایا میرے صحابہ یہودیاں دے 71 فرقے، عیسائیاں دے 72 فرقے تے میری امت دے 73 فرقے ہون گے۔ فرمایا کلہم فی النار، سارے دوزخ اندر جان گے، الا ملت واحدہ، مگر ایک گروہ جڑا ایک جماعت جیڑی وہ جنت اندر جائے گی۔ 73 جہنم دا بالن بن گے، یہودیاں دے 71 فرقے، عیسائیاں دے 72 فرقے تے میری امت دے 73 فرقے ہون گے تے کلہم فی النار الا ملت واحدہ، سارے فرمایا جہنم اندر جان گے مگر ایک گروہ جڑا ہے وہ جنت اندر جائے گا۔ صحابہ کہندے نے کی لمن یا رسول اللہ، اللہ دے رسول او کیڑا گروہ ہے، کیڑی جماعت ہے؟ تے میرے پیارے پیغمبر نے جڑا جواب دیتا ہے اپنے دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر لینا، یاد رکھنا، اے نہ کیا کرو جتھے کو لگا ٹھیک لگا ہے، سانو کیڑی لوڑ ہے یار بریاں بننے دی۔ اللہ دے پیغمبر نے نشاندہی فرمائی، اپنی زندگی اندر نبوت والی زبان چوں دسیا کہ گروہ نجات یافتہ اے جے۔ اللہ دے پیغمبر کیڑا؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، او جنہ دا عمل جیڑا نا میں محمد ورگا تے میرے صحابہ ورگا۔ میرے پیارے نبی دا ہر صحابی جنتی ہے، اور نبی دے صحابہ دے بارے شک رکھنا کہ انہاں کو فلانا گناہ ہویا، فلانا گناہ ہویا، فلانا گناہ ہویا، تے گناہاں دی معافی تیرے اختیار چھے۔ اللہ آسمان تو اعلان کر رہا ہے سورہ فتح دے اندر کلن وعد اللہ الحسنہ، اور میں اپنے نبی دے تمام صحابہ نو جنت عطا کر دیتی ہے۔ فرمایا فتح مکہ والے اور فتح مکہ تو پہلے فرمایا پاویں مہاجرین نے تے پاویں انصار نے،
سبحان اللہ اور کنہاں نو خوش کرنے واسطے نبی دے صحابہ دی ذات تے تنقید کرنا ہے؟ استغفر اللہ رب دے قرآن نے تے کسوٹی بیان کر چھڈی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اگر ہدایت پانا چاہندے ہو تو نبی دے صحابہ جیسا عقیدہ بناؤ، اوہو جہا ایمان بناؤ، اوہو جہا عمل بناؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنہاں نے اپنا مال بھی، اپنی جان بھی، اپنی اولاد بھی سونے محمد دے دین تو قربان کر چھڈی، انہاں دے ایمان تے شک کرنا ہے۔ استغفر اللہ اور نوجوانوں خدا واسطے کر کے اپنے ایمان نو بچاؤ۔ اے جیلن دا جڑا الو دا پٹھا لوگاں نو گمراہ کردا ہے، مت سنو اینو۔ کوئی چالوی ہوئے تو کوئی جیلمی ہوئے، گمراہ نے اور اے انگریز دے ایجنٹ نے، اور انہاں لوگاں دے ایجنٹ نے اندر کھاتے پیسہ لیندے نے۔ خدا دی قسم اٹھا کے آنا ہے جڑے لوگ صحابہ نو تے تبرہ کر دے نے، صحابہ دے ایمان تے شک کر دے نے، یہودیاں اور عیسائیاں دے پالتو نے کہ دی زبان چربی دیکھ کے تے پریشان نہ ہویا کرو، بڑے دلائل دیندہ، بڑے دلائل دیندہ ہے۔ کائنات دے ہر انسان دی بات سن تو بعد انہوں رب دے قرآن تے پیش کرو، نبی دے فرمان تے پیش کرو۔ جو رب دے قرآن دے مطابق ہوئے، نبی دے فرمان دے مطابق ہوئے، سمینا و اطانا، اور جو مخالف ہوئے فترکو ہو، اس نو چھوڑ دیو، دیوار نہ مارو، اپنا عقیدہ ٹھیک کرو۔ اللہ دے پیارے پیغمبر تشریف فرما سن تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات جڑی آسمانی کتاب سی جناب موسیٰ پیغمبر تے اللہ نے نازل فرمائی انہوں پڑھ رہے نے۔ جناب ابو بکر صدیق تشریف لے آئے، اللہ دے پیغمبر دے چہرے دے نظر پہ گئی تے پیارے پیغمبر دا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، آپ بڑے غصے اندر اور جلال اندر نے۔ تے عمر جڑا تورات پڑھ رہا ہویا، آپ نے فرمایا عمر تیری ماں تینوں گم پاوے، تو سونے محمد دا چہرہ نہیں ویندا۔ کس قدر آپ جلال اندر نے، غصے اندر نے۔ آقا نہیں برداشت کر دے تو میں محمد دے ہوندیاں ہویا جناب موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہونے والی کتاب تورات دا مطالعہ کریں۔ آقا دا چہرہ ویکھیا، فوراً تورات ٹھپ کے ایک پاسے رکھ دیتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ دی حمد اور ثناء و بات فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لو کان موسیٰ حیًّا فاتبعتموہ وترکتمونی لظللتم من سواء السبیل۔ اگر موسیٰ علیہ السلام جنہاں دے اوپر اللہ نے کتاب تورات نازل فرمائی ہے، لو کان موسیٰ حیًّا، اگر اج موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے آ جان۔ پیارے پیغمبر دی الفاظ سے ذرا غور کریا جی۔ وہ جڑے لوگ آندے نے نا نبی علیہ السلام معراج تے گئے تے مسلم شریف اندر آندا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر چ نماز پڑھ رہے سن، اور نہیں گل سنو، تیتھوں پیغمبر دی قبر چ زندگی ثابت کر دے نے۔ اگر موسیٰ پیغمبر قبر چ زندہ ہے تو نماز پڑھ رہا ہے، کہ حضور نے کیوں فرمایا لو کان موسیٰ حیًّا، اگر موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے آج آ جان۔ تے تسی میری اتباع، میری تابع داری کرن دی بجائے وترکتمونی مینوں چھڑ دیو تے موسیٰ پیغمبر دی تابع داری کرنی شروع کر دیو، لَظَلَلْتُمْ مَنْ سَوَائِ السَّبِيلِ، تو سارے دے سارے سیدھے رستے تو گمراہ ہو جاؤ۔ میرے پیغمبر دا معراج دا سفر جڑا ہے نا، تے جو کچھ آپ نے معراج دے سفر اندر ویکھیا تے رب نے وکھایا ہے،
وہ معجزہ ہے، بے شک سبحان اللہ معجزہ ہے، معجزہ۔ اللہ اکبر پیغمبر کا موجزہ کمڑیا تین معجزے کی تعریف دا ہی نہیں پتا۔ معجزہ جڑا ہوندا ہے نا وہ دلیل نہیں ہوندی، اللہ اکبر معجزہ پیغمبر دی نبوت دی تائید ہوندی ہے۔ سبحان اللہ واہ پیغمبر جو بات کہے او دے اوپر عقل نہیں دوڑائی جا سکتی، اللہ اکبر سوچو بچار نہیں کیتا جا سکتا۔ اللہ اکبر مینوان جڑے الفاظ پیغمبر نے کہے ہون وہ مننے پین گے تے پھر تہاڈا ایمان ہوئے، ایمان کہلائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایو گل ہے کہ میرے سونے ابو بکر نے اے نہیں پوچھیا آقا تسی کیویں گئے سو، تانوں کون لے کے گیا سی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر پوچھئے؟ نہیں پوچھیا۔ اے ابو جہل بے ایمان نے اپنی عقل نو دخل دیتا، دلیلاں کڈن لگ پیا۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ راتوں رات جان حرم چوں اٹھائے جان اور ام ہانی دے گھروں آپ نو اٹھایا جاوے، جبریل آیا ہوئے اور انہیں آ کے براق بھی نال لیا ہوئے، پھر آقا نو اتھوں اٹھایا ہوئے، چاہے زمزم تے لیا ہوئے، پھر شک صدر کیتا گیا ہوئے، پھر سینہ سلائی کیتا گیا ہوئے، پھر آپ نو مدینے کھڑیا گیا ہوئے، پھر آپ دا سفر پھر اگاں شروع ہو گیا، پھر آپ جناب اوتھے گئے اوتھے گئے اوتھے گئے۔ انہیں آکھیا کل نہیں مندی، ابو جہل بے ایمان نے آکھیا کل نہیں مندی، ابو بکر نے آکھیا ہویا کل تیری جاوے کھو کھاتے اور لانتیا جان دیا میں تے پیارے پیغمبر دی زبان وال وینا ہے۔ میرے آقا نے کیا ہے انما کان قول المؤمنین انما کان قول المؤمنین، وہ ایمان والے اے ہویا کردے نے جڑے کہندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جس ویلے بلایا جائے انہاں نو رب قرآن دی طرف، اللہ دی توحید والے پاسے، پیغمبر محمد دی رسالت والے پاسے، نبی دی حدیث دے والوں بلایا جاوے کہ اللہ فرماندے نے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جدوں بلایا جاوے لیحکم بینہم، تاکہ انہاں درمیان اللہ حاکم بن جائے، فیصلہ کر دے، کہ انہاں دی حالت یہ ہوندی ہے این یقولوا سمعنا واطعنا، سن دیا اور مان کر دکھا دیا۔ سبحان اللہ اللہ اکبر ادھروں گارنٹی آئے گی، سند جاری ہوئے گی، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایو لوگ کامیاب نے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اور سورہ انفال چ اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، ایو ایمان والے سچے نے، سبحان اللہ ایو حق والے نے۔ سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر عرض کر رہا سا نماز پڑھ دیو ایک دن دے اندر 5 مرتبہ، تے نماز دے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھ دیو نا، تے سورۃ الفاتحہ پڑھ دیاں شروع کر دیو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پڑھ دیو نا۔ اگے کی ہوندا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت حاتم تائی اور دیگر صحابہ کہندے نے سی اللہ دے پیارے پیغمبر تشریف فرما سن تے پوچھیا سونے نبی دے کولوں اللہ دے پیغمبر ایڑے 2 حرف نے غیر المغضوب تے ولا الضالین، اے تو مراد کیڑے لوگ نے؟ سبحان اللہ دعا جو کرنے اللہ غیر المغضوب تو بچاویں تے ولا الضالین تو بچاویں، یا اللہ کیڑے لوگ نے؟ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا غیر المغضوب تو مراد یہودی لوگ نے، جنہ تے اللہ دا غضب ہویا ہے، جنہ دیاں اللہ نے شکلاں تبدیل کر دتیاں سن، رات نو ستے سن تے صبح خنزیر بنے ہوئے سن، صبح شکلاں سوراں دیاں بنیاں ہویاں سن، اور جنہ نے نبی موسیٰ دی زبان تے ایمان نہ لیاندا، اور جنہ نے طرح طرح دے مطالبے کیتے، اے موسیٰ اپنے رب نو کہو، اور جس رب دا سانو ڈر سناونا ہے، رب نے قیامت برپا کرنی ہے، جس رب نے مینوں اپنا سچا رسول بنا کے بھیجیا ہے، اس رب نو کہو کھل کے ذرا سامنے آوے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر
جس عذاب دے ڈراوے دینا ہے وہ عذاب لیا کے تے وکھا۔ طرح طرح دے مطالبے کیتے انہاں لوگاں نے، کدی کچھ منگ دے سن کدی کچھ منگ دے سن۔ اللہ فرماؤندے نے او جنہاں نے ون سونے مطالبے کیتے اللہ نے انہاں نوں باندر تے خنزیر بنا چھڑیا۔ فرمایا وللظالین تو مراد عیسائی لوگ نے، نصارہ لوگ نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ نوں ناصری کہلاندے سن۔ من انصاری اللہ، اتی پارے رب دا قرآن بیان کر رہا ہے۔ عیسیٰ پیغمبر کہندے سن کون ہے اللہ دی رضا واسطے میری مدد کرنے والا، او ناصری کہلاندے سن۔ اس واسطے عیسائیاں نوں نصارہ کہا جاندا ہے، عیسائی کہا جاندا ہے۔ دونوں ٹولے گمراہ نے، دونوں دے رستے تو اللہ دے پیغمبر نے پناہ منگی ہے۔ کرسمس منائی ہے نا انہاں نے تے مسلمان بھی نال رل گئے۔ وہ آندے نے عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ دا بیٹا۔ عیسائیاں آکھیا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ دا بیٹا۔ رب دا بیٹا بنایا انہاں دونوں ظالماں نے، عیسیٰ نوں تے عزیر پیغمبر نوں۔ ساڈے تیور نہیں بدل دے، سانو کوئی غصہ نہیں آندا، سانو کوئی غیرت نہیں آندی۔ اسی نام دے مسلمان جو ہوئے، اسی جا کے تے انہاں دے نال رل کے کیک کٹنے ہاں، انہاں نوں مبارکاں دینے ہاں۔ وہ ساڈے رب نوں گالیاں کٹ دے نے، رب دا شریک بنا دے نے عیسیٰ بیٹا کہہ کے۔ تے ساڈے ایمان اندر فرق ہی کوئی نہیں پیندا۔ اللہ فرماؤندے نے بکواس کر دے نے، انہوں نے تحریف کر لئیے۔ فرمایا اپنے کولوں ہی باتاں کٹ گئے تے میں اللہ دے طرف منسوب کر دیندے نے، میں تے گل آکھی نہیں، نہ تورات اندر نہ انجیل دے اندر۔ جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ دے حضور دعا ہے، وقت مینوں اجازت نہیں دے رہا ورنہ میں کھل کے اگے بیان کردہ۔ تو جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا عقیدہ جڑا ہے اس نو اللہ دے قرآن تے اور نبی دے فرمان تے پیش کریا کرو۔ اور جو لوگ گمراہ نے، اللہ دے پیغمبر عزیر نو اللہ دا بیٹا کہندے نے یہودی، اور عیسائی عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا کہندے نے، انہاں دے کولوں انسان اپنے آپ نو بچا کے رکھے اور اپنی اولاداں نو کول بٹھا کے رب دا قرآن دا ترجمہ پڑھایا کرو۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا بھی۔